وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا 17واں رکوع ہے، اور یہ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم اس عہد و پیمان پر گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ پھر اس کے بعد جو کوئی پھرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا پھر وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق ہے سب خوشی اور ناخوشی سے اسی کے فرما بردار ہیں، اور سب بالآخر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل کی گئی، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں ہوگا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہد القوم الظالمین۔ اور اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے، جبکہ وہ پہلے اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ بلا شبہ یہ رسول برحق ہیں، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر ہی میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو ان میں سے کوئی اگر نجات کے لیے زمین بھر سونا بھی بدلے میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین اکرام، تیسرے پارے کا یہ آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع نمبر 17، جس کے اندر 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 تک۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے، رسول مصدق لما معکم، یعنی تمہارے پاس ایسے رسول آئے جس کی تصدیق۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے زمانے میں آ جائیں، اب ان کی رسالت ختم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلے گی، نبوت چلے گی، ان لوگوں کی کتاب ختم، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب چلے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد کی روایت ہے، اور دوسری اور جگہ پہ بھی ہے، 15156،
حدیث نمبر لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو میری ہی پیروی کرتے، میری ہی بات مانتے۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلے کہ لوگ افغیر دین اللہ یبغون، لوگ تلاش کرتے ہیں اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور چیز کو، جی نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 85 میں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لوگ تلاش کریں گے، قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا مرتد کی سزا کیا، جو اسلام کو چھوڑ دے، سزا کیا، قتل کرنا اسلامی حکومت میں، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، اسلام پر نہیں رہے، تو کل قیامت کے دن وہ چاہیں گے کہ زمین بھر کے سونا اللہ کو دے دے تاکہ وہ چھوٹ جائیں، جی نہیں، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کافر لوگ جو دنیا کے اندر اچھے کام کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو اس کے کام کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کا نام ہو گیا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے تھے، ارے بہت اچھا کام کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 214، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذلک نافعہ، عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کے اندر صلہ رحمی کرتے تھے، رشتے ناطے کا خیال رکھتے تھے، مسکین کو کھلاتے تھے، تو کیا یہ چیزیں فائدہ دے گی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینفعہ انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب چیزوں کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، کبھی نہیں کہا۔ تو یہ نیکیوں کا فائدہ کل قیامت کے دن کافروں کو نہیں ملے گا، دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت جو ملی ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، خاتمہ بالخیر کی دعا کیجئے، اے اللہ ہم لوگ کا خاتمہ ایمان پر کر دے، توحید پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔